الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ الذی، اس ذات کی عبادت کرو جس نے جعل لکم الارض فراشا، بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھانا، والسماء بناء، اور بنایا آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان کی طرف سے پانی، فاخرج به من الثمرات، پھر نکالے اس پانی کے ذریعے سے پھل، رزقا لکم، تمہاری روزی کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، مما، اس کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لے آؤ کوئی اس جیسی ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر بچ جاؤ اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا، کہ جس کا ایندھن الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتہا، کہ چلتی ہوں گی اس کے نیچے، الانہار، نہریں، کلما رزقوا منہا، جب کبھی بھی وہ رزق دیے جائیں گے اس جنت میں، من ثمرۃ الرزق، پھلوں کے رزق سے، قالوا کہیں گے
ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی ہے جو ہمیں رزق دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں دیے جائیں گے ملتے جلتے ہوئے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات پہلے عرض کی تھی کہ قرآن کریم کی ہر آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ ہے، ہر سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ جوڑ ہے۔ ان آیات کا جوڑ اور ربط بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے۔ سورہ فاتحہ میں سوال تھا اهدنا الصراط المستقیم، کہ صراط المستقیم دکھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ کتاب آ رہی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں صراط مستقیم ہے۔ اور پھر کتاب کو ماننے نہ ماننے کے اعتبار سے انسان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے دل جان سے مانا، ایک وہ تھے جنہوں نے دل اور زبان دونوں سے انکار کر دیا، ایک منافقین کا طبقہ تھا جنہوں نے زبان سے اقرار کیا لیکن دل سے انکار نہیں کیا۔ اب 3 طبقوں کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں سے مضمون شروع کر رہے کہ صراط مستقیم جو مانگا تھا، کتاب جس کے لیے آئی ہے، اس کتاب کا منشور کیا ہے، تو اسے مطالبہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ اب اس کو شروع فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، صراط مستقیم یہ ہے کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت شروع کریں۔ ایمان میں بنیادی طور پر مسلمان کے لیے 3 عقیدے ہیں: اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا عقیدہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عقیدہ، اور قیامت کا عقیدہ۔ یہ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں، اور ان تینوں بنیادی عقائد کو اس رکوع میں بیان کیا گیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے ربوبیت الہی کو بیان کیا گیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں سے عقیدہ رسالت کو بیان کیا گیا۔ اور اسی رکوع کی آخری سے پچھلی آیت میں فَمَا كُنتُمْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، اس سے عقیدہ قیامت کو بیان کیا۔ فرمایا کہ لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ تخلیق کا اس لیے ذکر فرمایا کیونکہ مکے کے مشرکین بھی اور دنیا کائنات کے سارے مشرک اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا چاہے جتنے بھی ہوں لیکن دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَّيَقُولُنَّ اللَّهُ، فرمایا نبی اگر آپ مکے کے مشرکین سے بھی پوچھیں نا کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ جس رب نے پیدا کیا عبادت اس کی کرو، دوسروں کی نہ۔ اور پھر خطاب انسانوں سے فرمایا، حالانکہ احکامات کے مکلف تو جنات بھی تھے، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس والجن، کیا انسانوں اور جنات، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس لیے کہ نماز، روزہ، ایمانیات، تمام چیزوں کے مکلف زمین میں 2 مخلوقیں ہیں، انسان اور جنات، لیکن خلافت خداوندی انسان کو ملی ہے، جنات کو ملی ہے۔ وزیر اعظم جب بھی مخاطب ہوتا ہے اپنی کابینہ اور وزراء سے ہوتا ہے، آمد درآمد آگے انہوں نے کروانا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں مخاطب ہوتے ہیں اپنے خلیفہ انسان سے مخاطب ہوتے ہیں، کبھی کبھی جنات کو بھی مخاطب فرماتے ہیں۔ 8ویں پارے میں ہے یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کی جماعت، الم یأتکم رسل منکم، تمہارے پاس رسول پہنچے، لیکن بہرحال خلافت انسان کے پاس تھی، براہ راست پہلا خطاب انسانوں کو کیا، جنات اس میں تعمیر۔ فرمایا اس رب کی عبادت کرو الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، صرف تمہیں نہیں، والذین من قبلکم، تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا، اسی نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کی ذات کو پہچاننے کے لیے اس کی نشانیاں بہت ساری دکھائی دیتی ہیں۔ اس پر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کثیر میں 3 واقعات لکھے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے، دنیا کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ خدا کی ذات بھی کوئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں واقعہ لکھا امام صاحب کا تفسیر ابن کثیر میں، فرمایا کہ
اس دور میں دہریے تھے۔ دہریہ ایک ایسا فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ نظام کائنات خود بخود چلتا ہے، کیفا متفقہ، اتفاقی طور پر ایک انسان آب و ہوا ایسی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ملے تو اس سے بچے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، پھر بچہ آتا ہے دنیا کی آب و ہوا کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، پھر اس کی مشینری گھس جاتی ہے، یہ بن جاتا ہے، کہتا نہ پہلے کچھ ہے نہ آگے کچھ ہے۔ کہتے ہیں یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جب علم کا اور ذہانت و قابلیت کا شہرہ و چرچا ہوا تو دہریوں کی جماعت امام ابو حنیفہ کو مناظرے کی دعوت دینے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ اس بات پر مناظرہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ دعوت دینے کے لیے آئی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے جماعت نے کہا کہ ایک بات کرنی اور وہ کیا کا مناظرہ کرنا ہے۔ پر کس بات پہ مناظرہ کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور وہ خدا کیا کر رہا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمارے میں ایک پریشانی میں مبتلا ہوں، ایک مسئلہ سوچ رہا ہوں اور کسی کو سمجھانے کے لیے یوں فرضی شکل اور فرضی کہانی بنا لینے کی فقہا نے اجازت دی کہ کسی آدمی کو سمجھانے کے لیے کوئی فرضی مثال دی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کس فکر میں کیا پریشانی پر؟ میں پریشانی کی بات یہ ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ ایک درخت خود ہی زمین پر کٹ کر کے پڑا اور پھر اس کے چرنے کی آواز شروع ہوئی تو اس کے پٹے اور تختے تیار ہو گئے اور پھر وہ تختے پھر آپس میں ملنا شروع ہو گئے، پھر وہ ایک کشتی کی شکل اختیار کر گئے، کشتی ہوا میں اڑی اور جا کے دریا کے اندر گری، اس کے پانی کے کنارے پر جا کر پڑ گئی اور وہاں سے لوگ اب اس پر سوار ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو خود ہی لے کر دوسرے کنارے پر چلی جاتی ہے، راستے میں کرایہ بھی خود وصول ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے، وہ تو پھر خلاف بننے لگے، ہمیں کیا ہوا؟ کہنے لگے ہمیں تو پتہ چلا تھا کہ آپ کوئی اہل سنت کے امام ہیں اور بہت بڑے علمی مقام پر فائز ہیں، معلوم یہ ہوا کہ آپ تو ذہنی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا تو ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں، اور میں کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی درخت خود ہی کٹے، خود ہی پٹے بن جائے اور خود ہی کشتی بنے، کشتی چلے بھی خود، کرایہ بھی اپنے سواروں سے خود وصول کرے؟ اور میں دیکھو یہی تم نے سمجھانا تھا، ایک کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، یہ زمین و آسمان کا نظام کیسے بغیر چلانے والے کے چلتا ہے؟ جب یہ بات ارشاد فرمائی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلموا علی یدیہم، امام ابو حنیفہ کے ہاتھ پر سارے مسلمان ہو کر واپس ہوئے اور کہا ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا کہ خدا تعالیٰ کا وجود ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ دیکھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا وجود کیسے سمجھ آئے؟ فرمایا شہتوت کے پتے کو دیکھ کر سمجھ آیا۔ تو شہتوت کے پتے کو کیسے؟ کہا میں دیکھتا ہوں کہ ریشم کا کیڑا وہ کھاتا ہے تو ریشم کا دھاگا بنتا ہے، اگر وہی کسی بکری بیل کو کھلاتے ہیں تو بجلیاں بنتی ہیں، اور اگر وہی جو شہتوت کا پتا ہے اس ہرن کو کھلایا جائے جس کے نافے میں مشک اور یہ کستوری بنتی ہے تو وہ کستوری بن جاتی ہے۔ کا خوراک ایک ہے لیکن مشینریاں مختلف کی ہوئی ہیں، ہر مشینری سے الگ چیز بن کر مانا ہے۔ مجھے اس سے سمجھ آیا کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس پر مجھے ایک اور عجیب بات کی ذہن میں آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تیرا کھانا نیک لوگ کھائے، عام لوگوں کو نہ کھائے۔ یہ نہیں کہ آپ کو بالکل نہ کھلائے، ایک ہے ضرورت ہو، ایک ہے فقیر محتاج، وہ تو نیک ہو، بد ہو، مسلم ہو، کافر ہو، انسان ہونے کے بعد اس کی مدد کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کسی کو دوستی لگائے اور کسی کی دعوت کرنی ہو، اکراماً کھانا کھلانا ہو تو فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی لوگ۔ محدثین نے اس پر بحث کی کہ متقی لوگ کیوں کھائیں، دوسرے لوگوں کو کیوں نہ کھلایا جائے، دوسروں کی دعوتیں کیوں نہ کی جائے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ جو خوراک ہوتی ہے نا، یہ خوراک کے ذریعے سے ایک انسان خون اور قوت حاصل کرتا ہے۔ اب ایک متقی آدمی آپ سے کھانا کھائے گا، اس سے حاصل ہونے والی جو قوت ہوگی اس کو نماز پر، اس کو دین اسلام پڑھنے پر، پڑھانے پر اور دیگر عبادات پر خرچ کرے گا۔ اگر آپ کسی فاسق کو فاجر کی دعوت کھلائیں گے اور وہ آپ سے بہترین مرتب خوراک کھا کے جتنی قوت حاصل ہوگی کسی گناہ کے کام پہ خرچ کر دیں گے۔
اب دیکھیے یہ مشینری کا ہی فرق ہے، اندر کی مشینری اس کی بھی ایک کام کرتی ہے، اس کی بھی ایک کام کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کے یہ پھول ہے، پھول کا رس لیمو بھی چوستا ہے اور پھول کا رس شہد کی مکھی بھی چوستی ہے، وہ زہر پیدا کر کے انسانوں کو نقصان دیتا ہے، یہ شہد پیدا کر کے انسانوں کو شفا و نجات دیتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کسی فاسق کو کھانا کھلائیں، کسی نیک آدمی کو کھانا کھلائیں، وہ انسانوں کو تکلیف پہنچائے گا، یہ عبادت کرے گا تو انسانوں کی راحت کا سامان بنے گا، آنے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ٹلنے کا سبب بنے گا۔ تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا شہدود کے قطرے سے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی لکھا، کسی نے پوچھا آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا ایک محل دیکھا تھا اور اس محل کا نہ کوئی کھڑکی تھی نہ دروازہ تھا، اور اس کے اندر کی فضا باہر سے یوں تھا جیسے چاندی ہو اور اندر سے ایسے زرد تھا جیسے سونا ہو، سونے چاندی کا مرکب ایک محل دیکھا، اور بغیر دروازے کھڑکی کے ایک ذات نے اس میں ایک مخلوق پیدا کی، اور وہ مخلوق بہترین باہر جب نکلی وہ سنتی بھی تھی اور بہت خوبصورت بولتی بھی تھی۔ کسی نے کہا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا میں انڈے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہوں، چاندی کی طرح ہے، اندر اس کی زردی سونے کی طرح ہے، کوئی دنیا کا ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ اس میں مسام ہے یا کوئی روح چیز اس میں زندہ رہ سکتی ہے، لیکن ایک چوں چوں کرتا ہوا ایک چوسا باہر نکلتا ہے، وہ بولتا بھی ہے، بھاگتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ آپ کا بتاؤ رب کی ذات نہیں تو اور اس کو کون پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، تمہارے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، عبادت کا مقصد ہماری خدائی میں اضافہ نہیں کرنا، تم نے عبادت کر کے تم نے اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچانا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ تقوی کا لفظ بھی معنی بچنے کے ہوتے ہیں۔ پھر اپنا تعارف کرا، الذی جعل لکم الارض فراشا، فرمایا وہ ذات جس نے زمین کا بچھونا تمہیں دیا، آسمان کی چھت تمہیں دی۔ آج اس پر مجھے ایک بات ذہن میں آئی، ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہماری بھی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وہ بیچاری بدکردار خواتین جو سڑکوں پر کہتی پھرتی ہے میرا جسم میری روزی۔ کوئی آدمی ہم سے کرائے پر مکان کا ایک کمرہ لے اور لے کر کہے کہ رہوں گا میں اپنے طریقے سے، میرا جی چاہے میں اس پر گوبر کے ساتھ اوپلو بناؤں دیواروں کو لگا کر، جی چاہے تو میں یہاں پر آرام کروں، میرا کمرہ میری مرضی۔ ہم تو اسے کوئی مرضی نہیں کرنے دیتے، زمین خدا کی، آسمان خدا کا، رہیں گے اس میں اور مرضی ہماری اپنی۔ اللہ نے قرآن کریم میں بہت پیارا جملہ کہا، فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جن و انس، الم یاتکم، اذا فرمایا ان کنتم فنتم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، فرمایا جن و انس اگر تم ہمارے قید خانے سے بھاگ سکتے ہو نا، یہ زمین و آسمان کا قید خانہ ہے، اسے باہر نکل جاؤ، کدھر جانا، کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا۔ آج ہم اگر موبائل لیتے ہیں، کبھی کسی بیوقوف اور احمق نے نہیں کہا کہ میرا موبائل میری مرضی، میں میموری کارڈ کی جگہ پر سم چلاؤں گا اور سم کی جگہ پہ میموری کارڈ ڈال کر چلاؤں گا، اسے جس کمپنی سے خریدا ہے اس کی مرضی کے مطابق چلانا پڑتا ہے۔ کسی نے بھی نہیں کہا میرا موبائل میری مرضی، اس کو کس نے بتا دیا ان بیچاریوں کو کہ ہمارا جسم ہماری مرضی؟ تو پھر کی ہڈی پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو اپنے جسم کی قد و قامت بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکے، اور پھر مصنوعی تمہیں حسن و جمال حاصل کرنے کے لیے میک اپ کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو اپنی شکل اپنی مرضی کی نہیں بنا سکتی۔ بیماری وہ دے تمہیں لینی پڑے گی، مارے وہ تمہیں بھرنا پڑے گا، قبر میں اتار دے تمہیں جانا پڑے گا۔ کس جسم کا کس مرضی کی بات کرتے ہو؟ جعل لکم الارض فراشا، چلنے کو زمین اس نے دی، والسماء بناہا، چھت اس نے دی۔ اب یہاں آ کے آدمی کرتا پھرے کہ میرا جسم میری مرضی، اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا اپنے رزق کے لیے انزل من السماء ماء، آسمان کی طرف سے پانی بھی اس نے برسایا، فاخرج به من الثمرات، پھر زمین سے پھل بھی اس نے نکالے، رزقا لکم، تمہاری روزی کے لیے۔ اب کسی سے پوچھو زمین کس نے دی؟ کہتا اللہ نے دی۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ بارش کس نے اتاری؟ اللہ نے اتاری۔ پھل کس نے نکالے؟ اللہ نے نکالے۔ اور میں فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ کرو۔ جب وہ اکیلا سارا کچھ دیتا ہے تو پھر اکیلے کی عبادت ہونی چاہیے۔
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو کہ سارا کچھ وہ دے رہا ہے جب اس نے تمہیں نعمتیں دینے میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں رکھا تو تم پھر سجدہ کرنے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیوں کرتے ہو؟ وحدانیت کا جواب وحدانیت کے ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں سے عقیدہ رسالت کو بیان کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی تو کسی نے کہا ساحر ہے، کسی نے کہا دیوانہ ہے، کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہا اساطیر الاولین، سابقہ لوگوں کی قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ حالانکہ ٹھیک ہے قرآن کریم میں قصے کہانیاں ہیں لیکن وہ عبرت کے لیے ہیں، اور میں شخص سے قصص لعلہم یتفکرون، آپ کس سے بیان کریں شاید کسی کو نصیحت آئے، شاید وہ غور و فکر کرنے والا ہو۔ اور بعض لوگوں نے کہا مفتری ہے کہ انہوں نے خود ہی قرآن کریم کو گھڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں ہماری کتاب جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، اس کتاب کے کتاب الہی ہونے میں شک ہے، انسانی ذہانتیں ہم نے دی ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی چھوٹی سی سورت جیسی ایک سورت تم بھی لا کر پیش کرو۔ تمہارے پاس عقل نہیں ہے، ذہانت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کا تیسرا چیلنج ہے۔ پہلا چیلنج فرمایا کہ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا سارے انسان انہیں جنات کی سچ چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، اس قرآن جیسا قرآن لانے کی کوشش کرو، لا یأتون بمثلہ، تم اس کی مثل نہیں پیش کر سکو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج میں تخفیف کی، فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسا کرو 10 صورتیں پیش کرو، اور وہ بھی نہ بن پڑا تو فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، سورتیں پر یہ 2 زیریں ہیں نا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تنوین، اور تنوین 5 معنی کے لیے آتی ہے، یہاں تقلیل کے لیے، تقلیل معنی قلت کے لیے، اس میں مفسرین نے ترجمہ کیا سب سے چھوٹی سورت جیسی سورت پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی 3 صورتیں ہیں سب سے چھوٹی، سورہ عصر، سورہ کوثر، سورۃ اذا جاء نصر اللہ، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی چھوٹی سی ایک صورت، اور پہلے تو کہا تھا کہ جن و انس مل جاؤ، یہاں پر میں وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّہِ، اللہ کو چھوڑ دو سارے ہی مل جاؤ، جن انسان نہیں فرشتے بھی ساتھ ملا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا کہ یہ کتاب انسانی کاوش ہے تو تمہیں حافظ نہیں کی، تم کتاب جیسی کتاب نہیں۔ 1400 سال گزر گئے، عرب کے فصحاء و بلاغاء آج تک قرآن کریم کی ایک آیت جیسی آیت پیش نہیں کر سکے، جبکہ حضرت صحبان بن فائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذہین لوگ بھی آئے لیکن قرآن کریم کے مقابلے میں خاموشی اختیار کر، بعد صحبان بن فائل لکھا، بعد سبحان بن فائل لکھا۔ آپ حیران ہوں گے اجمی لوگ باقی اجمی تھے، اجم کا معنی تھا گونگا، عربی ہمیں گونگا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا آتی۔ انہیں اپنے سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک اپنا نسب بھی یاد تھا، اور انہیں اپنے گھوڑوں کے نسب بھی یاد تھا، کون کس کا بچہ ہے۔ اور ہم سے تو پوچھے، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے دادے پر دادے تک جائیں گے، آگے 2-4 کسی کے پاس مجھے اپنے 5 سال نسب یاد ہے، اس سے زیادہ مجھے یاد، تو کوئی آدمی اس سے زیادہ نہیں چل سکتا۔ لیکن حضرت سبحان بن فائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت یہ ہے، بلوغت سے لے کر بالغ ہونے سے لے کر بڑھاپے بننے تک جو لفظ کسی جگہ پر استعمال کرنے کے لیے ایک دفعہ زبان پر آیا، مرتے وقت تک دوبارہ وہ لفظ زبان پر نہیں آیا۔ کتنے جی جو لفظ ایک دفعہ استعمال کیا نا زبان پر لائے، دوبارہ ساری زندگی، ذخیرۃ الجنان میں لکھا ہے، دوبارہ ساری زندگی وہ لفظ زبان پر نہیں آیا، اور لفظ اسی معنی کے لیے کوئی تیسرا لفظ، اسی مفہوم کے لیے کوئی چوتھا لفظ، زندگی میں کتنے الفاظ ہوں گے۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں خطبہ جمع تھے، سبحان بن فائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو خطیب ایک ایک کر کے وہاں سے نکلنے شروع ہوئے، اس لیے کہ خطبہ کو خدشہ تھا کہ اگر یہاں کہہ دیا گیا نا کہ سارے اپنی اپنی تقریریں سناؤ تو ہم تو اس کے سامنے نہ بول سکیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان، تیری ذہانت کا بڑا چرچا سنا ہے تو تھوڑی سی تقریر تو سنا، تقریر کیسے ہوتی ہے، بعض لوگ خطابت میں مشہور ہوتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ظہر سے عصر تک تقریر کی،
جو لفظ ایک دفعہ زبان پر آیا اثر تک دوبارہ وہ لفظ نہیں ہوگا۔ تو حضرت بھی حیران تھے، اور اس وقت آخر میں ایک جملہ کہا، کہنے لگے انی اقول اما بعد فانا خطیب علی الارض، جب میں اما بعد کہہ کے تقریر شروع کرتا ہوں تو کائنات پر میں ہی اکیلا خطیب ہوں اور وہ خطیب نہیں ہوتا۔ لیکن سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت، اور کا یہاں میری ضمانت بات ہے، قرآن کی سورت جیسی صورت بھی لا سکتی ہے، اور میں ان کو تم صادقین سچے ہو گیا، اگر نہیں لا سکتے تو پھر مانو کہ یہ ہمارا نبی ہے، اس پر اترنے والا کلام معجز ہے، اس پر اترنے والا کلام مطلوب ہے، متواتر ہے، منقول ہے، اس کی مثال تم نہیں پیش کر سکتے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، یاد رکھو نہیں لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر آگ سے بچاؤ کر لو اپنا، کیونکہ مخالفت قرآن کی کر کے جانا تو دوزخ میں ہے۔ کرو آگ سے بچاؤ کا سامان، وہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا، آگ سے بچنا۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ایسی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو، زمین کی، دنیا کی آگ میں کوئی نہیں لے سکتا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو زمین کو آگ دی گئی ہے، یہ دوزخ کی آگ کو 69 دفعہ پانی میں دھو کر دی گئی، تو تب یہ والی آگ جو ہے ہمارے کھانے پکا دیتی ہے، اتنا کچھ کر دیتی ہے، اور دوزخ کی آگ وہ خالص آگ ہوگی، اس آگ سے 69 گنا تیز ہوگی۔ فرمایا اعدت للکافرین، تیار کر رکھی ہے قرآن کی مخالفت کرنے والوں کے لیے۔ تتبین الاشیاء بازدادها، چیز اپنی ضد سے واضح ہوتی ہے، تو جب بھی اہل باطل کا ذکر ہوگا تو ساتھ اہل ایمان کا بھی۔ تو فرمایا وبشر الذین آمنوا، اللہ کے نبی آپ اس کے مقابلے میں اہل ایمان کو خوشخبری بھی دیجیے۔ وعملوا الصالحات، جو روزانہ اعمال صالحہ کرتے ہیں، روزانہ میں نے اس لیے ترجمہ کیا، عمل اسے کہتے ہیں جو مستقل کیا جائے، اگر کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، عربی زبان میں اس کو فعل کہتے ہیں، اس کو عمل نہیں کہتے۔ جہاں بھی قرآن نے کہا ہر جگہ پر عمل کا لفظ ذکر کیا ہے، فعل کا ذکر نہیں کیا۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات۔ اعمال صالحہ کرتے رہیں گے تو ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو ایسے باغات دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ زمین کی، دنیا کی نہریں گہرائی پہ بہتی ہیں، اور جنت کی نہریں زمین کے اوپر بہ رہی ہیں، کوئی حد بندی نہیں ہوگی، لیکن کیا مجال ہے پانی ادھر سے ادھر، یہ ادھر سے ادھر آئے۔ اور فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب بھی ان کو جنت میں پھل ملے گا نا تو کہیں کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو کل نہیں کھایا تھا، یہ تو وہی پھل مل گیا دوبارہ۔ اور آدمی ایک چیز کھا کھا کے کھا بھی تو جاتا ہے، لیکن فرمایا وہ اتوبہ متشابہہ، شکل سے ملتا ہوا ہوگا۔ کیا مطلب؟ آج ایک پھل کھانے کو ملا، اس کا ذائقہ ہے، کل ملے گا وہی پھل ذائقہ اور ہوگا، پرسوں ملے گا وہی پھل ذائقہ اور ہوگا۔ ساری زندگی، وہاں زندگی کی بھی انتہا نہیں، اور شکل ایک رہے گی، ذائقوں کی بھی انتہا نہیں۔ جب بھی جنتی کہیں دیکھیں گے وہ کہیں گے میں قبل، یہ تو کل بھی ملا تھا، کھائیں گے تو پھر اور ذائقہ، اگلے دن ملے گا تو وہ یہی پھر آگے سے کہیں کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو کل بھی آیا تھا، لیکن فرمایا وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، شکل ملتی ہوگی، ذائقے بھی ملے گی۔ جیسے جہنمیوں کے لیے نا فذوقوا، کہ عذاب کو چکو، فلن نزیدکم الا عذابا، روزانہ عذاب بڑھتا رہے گا تاکہ ایک عذاب کے عادی نہ ہو جائے۔ اہل جنت کے بھی روزانہ ٹیسٹ کرتی ہو جائے۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس میں جوڑے ہوں گے پاکیزہ۔ جوڑے میں نے اس لیے ترجمہ کیا، ہمارے ہاں زوج کا لفظ نہیں بولا جاتا، زوجہ بولا جاتا ہے۔ عربی میں خامد کو زوج کہتے ہیں اور بیوی کو زوجہ کہتے ہیں۔ تو لڑکیوں کے لیے وہاں خامد ہوں گے، ظاہر کئی ایسی ہوں گی جو بیچاری قواریاں دنیا سے چلی گئی، اور پھر مردوں کے لیے وہاں پر بیویاں ہوں گی، تو اس لیے پاکیزہ جوڑے، یعنی ان میں کوئی کسی قسم کی خباثت نہیں ہوگی، بد کرداری نہیں ہوگی۔ جو کہیے کہ آج جو چاہتی ہیں نا کہ ہم اپنے جسم پر اپنی مرضی لاگو کر کے خاوندوں سے آزادی حاصل کر لیں، وہاں ایسی بد کردار عورتیں نہیں ہوں گی، پاکیزہ کردار کی عورتیں ہوں گی۔ اور پھر جنت میں کوئی خون مسک سے بنی ہوئی، یعنی کستوری سے، کوئی عنبر سے، کوئی کافور سے، کوئی زعفران سے، کیا حسن ہو گئے۔ لیکن جو حسن و جمال دنیاوی بیوی کو ملے گا نا، وہ جنت کی حور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
اور جنت کی حوریں ان سے کہیں کہ تم مٹی کی بنی ہوئی، میں کوئی کہے گی میں زعفران سے بنی ہوئی، کوئی کہے گی میں عنبر سے بنی، کوئی کہے کستوری سے بنی، کوئی کہے گی میں کافور سے بنی ہوئی، لیکن وہ کہیں گی کہ تیرے حسن و جمال کا ہم سے مقابلہ کیوں نہیں ہوتا؟ مٹی کی چیزیں اتنی حسین تو نہیں ہوتی جتنی تو حسین ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو وہ بیویاں کہیں گی لصلاتنا وصیامنا، دنیا میں جو ہم نے روزے رکھے تھے، جو ہم نے دنیا میں نمازیں پڑھی تھی، کہ وہ حسن ہے۔ تم یہاں پر بنی بنائی آئی ہو، تم نے روزے نہیں رکھے، تم نے نمازیں نہیں پڑھی، تم نے دنیا کی مشقتیں نہیں اختیار کی، اس لیے تمہیں یہ والا حسن حاصل نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اللہ تعالیٰ دیں گے، اور ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ، دنیا میں جتنی بھی بڑی نعمت ہو نا، ایک چیز دنیا کی نعمت کے ذائقے کو کرکرا خراب کر دیتی ہے، وہ ہے چھن جانے کا خوف۔ کوٹھی ہے، جب کسی کو پتہ چلے نا کہ اس کے کاغذات کسی کے ہاتھ چلا گئے، اس کا مزہ ہی ختم۔ نوکری ہے، پتہ چل جائے کہ خطرے میں پڑ گئی، مزہ ہی ختم۔ لینڈ کروزر میں جا رہا ہے اور رات کے وقت میں بالکل جنگل کے اندر جہاں ڈاکے پڑنے کی زیادہ اخبار میں خبر چلتی ہو، اس سے پوچھو کہ لینڈ کروزر کا مزہ آ رہا ہے یا ڈاکوں کا خوف آ رہا ہے؟ اس وقت خوف ختم، اس وقت مزے ختم۔ دنیا میں ہر نعمت کے چھن جانے کا خوف اس نعمت کے ذائقے کو خراب کر دیتا ہے۔ اور میں بہت فیہا خالدون، جنت میں ہر نعمت کی گارنٹی ہے کہ ہمیشہ رہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم أجرنا من النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔